السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ آج میں تھوڑا جلدی آ گئی کیونکہ میری بھتیجیاں واپس انگلینڈ جانے والی ہیں. وہ شادی کے لیے آئی ہوئی تھی کیونکہ ہمارے کزن کی شادی تھی، تو وہ آج واپس جا رہی ہیں. تو آج میں جلدی ریکارڈنگ کروں گی. ان کی فلائٹ ہے. یہاں سے وہ لوگ 2 بجے نکل جائیں گے اور پنڈی پہنچتے پنڈی اسلام آباد صبح میرا اسلامیات کا پیپر ہے تو میرے منہ سے بار بار اسلامیات نکل جائے. تو صبح اسلام آباد جائیں گے وہ لوگ. اور انشاءاللہ میرے خیال میں 6 بجے کی صبح کی فلائٹ ہے ان لوگوں کی. تو مجھے ابھی جلدی جانا ہے، ان کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے. میری ایک بھتیجی ہے جو وہ 7 سال کی ہے، دوسری بھتیجی میری 2.5 سال کی ہے. اور وہ باہر سے مجھے آوازیں لگا رہی ہیں پھپھو کم بیک. تو مجھے واپس جانا پڑے گا ان کے لیے. تو جلدی ریڈ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ. وحشت جنون قسط نمبر 10 تحریر عریض سے. پہلی بات بتا رہی ہوں، میں بالکل پروف ریڈ نہیں کیا. اگر غلطیاں ہوں یا کچھ بھی ہوں تو اگنور کر دینا بھائی. آج آپ کی رائٹر ذرا جلدی میں ہے. تو وحشت جنون قسط نمبر 10 تحریر عریض شاہ. وہ گہری نیند سو رہی تھی جب آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی طرح بنا آواز کے بند بھی ہو گیا. دروازہ بند کرتے ہوئے وہ چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا. اس کی گہری نگاہیں اس کے معصوم سے چہرے کا طواف کر رہی تھی. اس کے چہرے پر اب بھی خوف تھا. وہ اب تک اس حملے سے باہر نہیں نکل پائی تھی. وہ اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے اسے ان لوگوں پر اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کھڑے ان سب کو شوٹ کر دے. ان کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی کہ نیند میں بھی وہ ان لوگوں کے ہی بارے میں سوچ رہی تھی. اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا. اسے اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز کو بھی بھیجنا چاہیے تھا. اس کے معصوم سے چہرے سے نظریں ہٹاتا اس سے پہلے ہی اس کی نظر اس کی ننھی سی ناک میں الجھ گئی. اس کی ناک پر موجود وہ ننھا سا موتی چمکتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا. اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی. مونچھوں تلے عنابی لبوں پر تبسم بکھر گیا. وہ بے حد آہستہ سے اس کی طرف جھکا تھا. اس کا دل اسے کسی بے باک سی گستاخی پر اکسا رہا تھا. نگاہیں بار بار اس کی نتھ میں الجھ رہی تھی. اپنے دل کو وہ بہت عجیب ہی ترنگ میں دھڑکتے ہوئے محسوس کر رہا تھا. دھڑکنوں میں ایک طوفان مچا ہوا تھا. اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے چھو لے، لیکن وہ ایسی حرکت نہ کر سکا تھا. وہ اس کے اتنے پاس کیوں آ گیا تھا؟ وہ لمحے میں اس کے بیڈ سے دور ہٹ چکا تھا. پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے خود کو ملامت کی، لیکن جیسے ہی اس نے دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی ملامت کہیں بہت دور جا سوئی. اس کا دل پھر سے بے قرار ہونے لگا. یہ اس کو کیا ہوتا جا رہا تھا؟ اس کی دھڑکنوں میں یہ تلاطم کیوں مچ گیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ مزید وہاں نہ رک کر خود کو اس امتحان سے نکالنا چاہتا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے. ہیر کو سوئے ہوئے تقریباً 8 گھنٹے گزر چکے تھے. یہ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا. چاچی جان بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی. انہوں نے تو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی کہ نہ جانے ہیر کو کیا ہو گیا ہے. ہیر کو ان سب چیزوں سے نکلنے میں ابھی وقت درکار تھا. وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کی بیٹی بیڈ پر سوئے ہوئے تھی. روحی اب بھی کافی خوف زدہ تھی، لیکن اس کے پاس اس کے باپ کی باہوں کا حصار تھا جو اسے ہر ڈر سے نکال سکتا تھا. لیکن ہیر کے پاس ایسا کوئی سہارا نہیں تھا. سات کو ان سب چیزوں کے بارے میں انفارم کر دیا گیا تھا
اور سعد نے اس سے کہا تھا کہ پلیز لالا، میرے واپس آنے تک آپ ہی میری بیوی کے محافظ ہیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے گھر سے باہر نہ نکالیں۔ سعد کا کہنا تھا کہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کا ڈر صاف بتا رہا تھا کہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور سمجھتا ہے، لیکن اس نے اسے کچھ بھی بتانے پر فورس نہیں کیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ سعد خود ہی اسے پوری بات بتا دے گا۔ اس کی بیوی پر حملہ ہوا تھا، اس کی بیوی کی جان جا سکتی تھی، یہ صحیح وقت تھا سعد سب کچھ اسے بتا دے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ کوئی راز چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سعد اسے کچھ بتائے یا نہ بتائے، وہ جلد سب کچھ خود ہی پتہ لگا لے گا۔ 3 دن گزر چکے تھے، اس کا کھانا پینا سب کچھ اس کے روم میں ہی تھا، کوئی اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ تانیہ روز تھوڑی دیر آ کر اس کے پاس بیٹھتی تھی، اسے باہر چلنے کو کہتی تھی، لیکن وہ اس کمرے سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ شاید کمرے کے اندر ہی وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی، لیکن کوئی بھی اسے اس بند کمرے میں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ وہ یہاں انجوائے کرنے آئی تھی، لیکن اس وقت بالکل کسی سہمی ہوئی بچی کی طرح تھی۔ اس کے ڈر کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی، اسی لیے اسے فورس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود ہی اسے وقت پر کھانا اور میڈیسنز دے کر جاتی تھی۔ ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے لیے وقفے سے آتے رہتے تھے۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ بیمار ہے، لیکن پھر بھی اس کا علاج کروایا جا رہا تھا، شاید اس کا ڈر کم کرنے کے لیے یا اسے ان سب چیزوں سے باہر نکالنے کے لیے۔ امی بھی کافی دیر اس کے پاس بیٹھ کر جاتی تھی، وہ اسے سمجھاتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اب وہ بالکل محفوظ ہے اور وہ اس گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور نہ ہی ایسے لوگوں کی نظر اس پر پڑے گی۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ یہ لوگ کسی غلط فہمی میں آ کر اس کو اغوا کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں، ورنہ اس کے ساتھ بھلا کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ لیکن یہ چیز اسے کسی بھی طرح سے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں بلکہ اسے ہی لینے کے لیے آئے تھے۔ اگر ایسا تھا تو اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اب تک محفوظ نہیں تھی۔ وہ لوگ ایک دفعہ پھر آ کر اسے اغوا کرنے کی کوشش کر سکتے تھے تو وہ دوسری دفعہ بھی آ سکتے تھے، اور یہی وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی ہے جو اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور یہی ڈر اسے کسی طرف نہیں جانے دے رہا تھا۔ آج تو امی نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ اس کمرے سے باہر نکلو، خود کو اس ڈر سے باہر نکالنے کی کوشش کرو، لیکن وہ نہیں نکل پا رہی تھی۔ روحی بھی کتنی دیر اس کے پاس آ کر ضد کرتی رہی اس سے باہر چلنے کے لیے، لیکن وہ نہ مانی تو وہ اس سے روٹھ کر چلی گئی۔ روحی کو ناراض کر کے بھیجنا اسے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن شاید اس کی کنڈیشن کو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی، تب بھی اس سے ضد کر رہی تھی، لیکن اس نے روحی کی ضد بھی نہ مانی۔ اسے پتا تھا وہ اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پائے گی۔ وہ کل بھی یوں ہی ناراض ہو کر چلی گئی تھی، پھر صبح خود
خود ہی واپس آ گئی۔ اس کے سامنے ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ خود ہی روٹھتی تھی اور خود ہی واپس آ جاتی تھی۔ روحی میرا بچہ سیڈ کیوں ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں اپنا چھوٹا سا چہرہ تھامے اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا دانی، تاتی اتی نہیں ہے، وہ دندی ہے، وہ بائی نہیں آتی، میرے ساتھ کھیلتی نہیں ہے، نہ مجھے فلاورز کے کلر بتاتی ہے، وہ دندی ہے، میں ناراض ہوں اس سے۔ وہ منہ پھیلائے بولی، بابا جانی چاچی اچھی نہیں ہیں، وہ گندی ہیں اور باہر نہیں آتی، نہ میرے ساتھ کھیلتی ہیں، نہ ہی فلاورز کے کلر بتاتی ہیں، وہ گندی ہیں، میں ناراض ہوں ان سے۔ وہ منہ پھیلائے بولی تھی، جی سر، میم کمرے سے نہیں نکل رہی، میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ میری بات مانتی ہی نہیں۔ تانیہ بھی اس کے پیچھے کھڑی اسے بتانے لگی تھی۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ اس کمرے سے باہر کیوں نہیں نکل رہی آپ؟ یہ 4 دیواریاں کیا آپ کی حفاظت کریں گی؟ وہ اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ اور آپ یہاں سے کیوں نہیں نکلنا چاہتی، کیا مجھے بتانا پسند کریں گی؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اتفاقاً نہیں ہوا، کوئی سچ میں مجھے لینے آیا تھا۔ ان لوگوں کا مقصد مجھے ہی اغوا کرنا تھا۔ میں اس کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، جب ساتھ واپس آئیں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کے اچانک کمرے کے اندر آنے پر اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی برا اثر ہوا تھا۔ یہ آپ کی صرف سراسر بے وقوفی ہے کہ یہ کمرہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ کمرے سے باہر نکلیں گی ابھی اور اسی وقت۔ اس حویلی کے اندر کوئی نہیں آ سکتا، کوئی آپ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ مجھ پر اعتبار کر کے یہاں سے باہر نکل سکتی ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی وجہ سے میری بیٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ میں نے روحی کو اداس بیٹھے دیکھ کر اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی دوست باہر نہیں آ رہی اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس ہے۔ اس کی اداسی کو دیکھتے ہوئے میں یہاں آیا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں کبھی دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو کبھی اداس نہیں ہونے دیا۔ میں اسے ہنستے کھیلتے دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے اس کا یوں پریشان ہونا مجھے بھی پریشان کر گیا ہے۔ میں آپ کو مکمل طور پر آپ کی مرضی پر چھوڑے ہوئے تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جب آپ خود بہتر محسوس کریں گی تو خود ہی کمرے سے باہر آ جائیں گی، لیکن اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی آپ باہر نہ آئی اور اب سب کو ڈسٹرب کرنے لگی ہیں، جو مجھے منظور نہیں۔ میری بیٹی بہت تھوڑے وقت میں آپ کے بے حد قریب آ چکی ہے اور میں اپنی بیٹی کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ اس کی بات مکمل سننے کے بعد اس نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ لوگ بہت خطرناک تھے۔ وہ لوگ مجھے کیوں اغوا کر کے لے گئے تھے میں نہیں جانتی، لیکن آپ نہ آتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، لیکن میں اپنے آپ کو مزید کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی اور نہ ہی روحی کو۔ آپ نے میری جان بچائی، اس کے لیے آپ کا شکریہ، لیکن آپ ہر بار تو مجھے بچانے کے لیے نہیں آئیں گے نا؟ یہاں آپ میرے ساتھ تھے، لیکن ممکن تو نہیں کہ آپ ہر بار میرے ساتھ ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، ہر قدم پر آپ کی حفاظت کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے اس کی جانب آتا اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا۔ ہیر چاہ کر بھی اس استحقاق کو
جٹلا نہ سکی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے آیا تھا۔ اس کے باہر آنے پر سب بہت خوش ہوئے تھے۔ روحی تو ناچ ناچ کر سب کو بتا رہی تھی کہ اس کی دوست واپس آ چکی ہے۔ امی جان نے بھی شکر منایا تھا کہ کسی کی بات کو سمجھ کر تو وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، ورنہ تو وہ کتنے ہی دنوں سے کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ تانیہ نے الگ سے آ کر اسے گلے لگایا۔ اس کے باہر آنے پر اس نے بہت خوشی سے اسے ویلکم کیا تھا۔ بہت کم وقت میں وہ اس کی اچھی دوست بن گئی تھی اور ہیر خود بھی اسے بہت زیادہ چاہنے لگی تھی۔ وہ آ کر امی جان کے پاس بیٹھ گئی۔ اب وہ حویلی سے باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ وہ دونوں باغ میں چلی جائیں، لیکن اب اس کا ڈر اسے کہیں بھی جانے نہیں دے رہا تھا۔ روحی کب سے آپ کو باہر چلنے کے لیے کہہ رہی ہے؟ اب یہ مت کہیے گا کہ باہر جانے سے بھی آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھ پر یقین کر کے یہاں تک آ سکتی ہیں تو تھوڑا سا اور یقین کر کے گھر کے باہر تک بھی جا سکتی ہیں۔ حویلی کے اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ حویلی کی چاروں طرف گارڈز ہیں، کوئی بھی بنا اجازت اندر نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ آس پاس بھی کوئی انجان انسان نہیں آئے گا۔ آپ اس حویلی میں آزاد ہو کر رہ سکتی ہیں اور بہت جلد ان لوگوں کے بارے میں بھی سب کچھ پتہ کر کے آپ کو حویلی سے باہر نکلنے کا بھی موقع ملے گا۔ آپ یہاں گھومنے پھرنے آئی ہیں، قید ہو کر رہنے کے لیے نہیں۔ وہ لوگ جو بھی تھے، جلد ہی ان کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا لیا جائے گا۔ آپ اپنے دل سے یہ ڈر نکال دیں کہ کوئی آپ کو حویلی کہ کوئی یہاں حویلی کے اندر کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کے بار بار کہنے پر وہ باہر آ کر اسے سمجھا رہا تھا، شاید اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے یہ حملہ ہوا تھا وہ اکثر کچھ نہ کچھ سمجھاتا رہتا تھا۔ اس کے کمرے میں وہ بنا اجازت کبھی نہیں آیا تھا، بلکہ آج تک آیا ہی نہیں تھا، لیکن آج وہ بنا اجازت نہ صرف اس کے کمرے میں آیا بلکہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر بھی لے آیا تھا، اور وہ کسی طرح کی مزاحمت بھی نہ کر سکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی بات ماننے پر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اب اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس شخص پر یقین کرے، وہ اپنی زندگی کو آزادی سے جیے، کم از کم اس حویلی کے اندر تو وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی تھی۔ اسے اس ڈر سے تو نکلنا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت بری ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اسے اس سب چیزوں سے باہر نکلنا تھا۔ وہ مزید خود کو اس اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اس شخص پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے بھروسے اس حویلی میں آزادی سے رہ سکتی تھی اور وہ ایسا ہی کرنے والی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموشی سے جا چکا تھا، جبکہ اس کی بات کو سمجھ کر اس نے روحی کی تلاش میں نگاہیں اٹھائی تھی۔ روحی جو کب سے منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی، وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کا ننھا سا ہاتھ تھام چکی تھی۔ چلو روحی، باہر چل کر دیکھتے ہیں کہ کون کون سے نئے فلاورز آئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو روحی کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے ساتھ لیے باہر کی طرف جانے لگی۔ اس نے تانیہ کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ سر، ہم نے انہیں مار مار کر انہیں ادمرہ کر دیا ہے، لیکن یہ اپنی زبان کھولنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ نہ جانے انہیں کس طرح سے ٹرین کیا گیا ہے۔ سر، مجھے لگتا ہے جیسے ان کا تعلق کسی مافیا گینگ سے ہے۔ میرا مطلب ہے سر، یہ لوگ کافی پاورفل لوگ ہیں۔ ان کو رہا کرانے کے لیے ہمیں
بہت فون آ چکے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ بات چھپا کے رکھی ہے کہ ہم نے اس طرح کے کسی کیس میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ پر یقین ہیں کہ اس طرح کا کوئی کیس ہمارے تھانے میں چل رہا ہے۔ اس دن کے بعد ڈپٹی کمشنر کا فون تو نہیں آیا، لیکن پھر بھی سیاست سے جڑے کچھ لوگ ہمیں بار بار فون کر رہے ہیں۔ سیاست سے لوگوں کا فون آیا تو ہم نے یہی سوچا کہ کہیں نہ کہیں اس سے آپ کا بھی تعلق ہے، لیکن پھر یہ لوگ آپ کی وائف کو اس علاقے سے باہر لے کر جانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کا مطلب ہے ان کا تعلق باہر سے ہے، اس علاقے سے نہیں۔ اور سر یہ لوگ ڈر نہیں رہے، ان کے اندر موت کا ڈر بھی موجود نہیں ہے، وہ ہر طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ یہ اس کام میں نئے نہیں ہیں، بلکہ بہت عرصے سے ان سب چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے بتانے کی بجائے اس کو حل کرنا چاہیے۔ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ یہ لوگ میرے گھر کے فرد پر حملہ کیسے کر سکتے ہیں، ان لوگوں کا تعلق کس چیز سے ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننا تمہارا فرض ہے، اور اگلی دفعہ جب تم مجھے فون کرو تو تمہارے پاس ساری انفارمیشن ہونی چاہیے۔ میں مزید یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر سکتا، مجھے اب اس مسئلے کا کوئی حل چاہیے، آگے تمہارا کام ہے۔ اس نے غصے سے کہتے فون بند کر دیا تھا۔ ایک طرف ہیر کا ڈر اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر رہا تھا، اور دوسری طرف یہ لوگ اپنی زبان کھولنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، اور پولیس والے اب تک کچھ بھی پتہ لگانے میں کامیاب نہیں رہے تھے۔ اور ایام سکندر کبھی ناکام نہیں ہوا تھا، وہ ان سب چیزوں کو ہلکے میں نہیں لے سکتا تھا، اسے ان سب کے بارے میں سب کچھ پتہ کرنا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار روحی کی بولی بولتے ہوئے نا مجھے لگتا ہے میں خود توتلی ہو جاؤں گی۔ سوری، میری ہیرو بھی ایسے ہی بولتی ہے، میری بھتیجی بھی ایسی باتیں کرتی ہے، اس کو ہماری زبان آتی نہیں ہے، اس کو نہ اردو آتی ہے، نہ ہماری گھر کی لینگویج آتی ہے، نہ اس کو وہ آتی ہے، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے تو جو اپنی باتیں کرتی ہے پتہ نہیں کیا کیا بتاتی رہتی ہے عجیب عجیب سے۔ اس کو نا بس ایک چیز پسند ہے، اور وہ ہے مینگو جوس، اس کو بس وہی چاہیے ہوتا ہے ہر ٹائم، اور آج وہ چلی جائے گی تو میں اس کے لیے تھوڑی سیڈ بھی ہوں، کیونکہ ہمارا یہ جو 5 ویکس کا اس کا ٹور تھا گزر گیا ہے۔ ہائے اللہ، ابھی وہ اس کو پھپھو بولنا بھی نہیں آتا، وہ مجھے بوبو بولتی ہے۔ خیر چلو یار کوئی بات نہیں، اس کو جانا تو ہے ہی۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں کل میرا پیپر ہے، میرا فیوریٹ پیپر، دعائیں کرنا کہ بہت اچھا ہو جائے میرا پیپر۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔